ہونے کے بعد صنعتکاروں کا رد عمل، صدر چیمبر آف کامرس بجٹ پر تبصرہ کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ایگریکلچر کی گروتھ ہے تو ہمیں یہ بھی ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئی کہاں سے، تو وہ اگلے بار کیا ہوگا، اس دفعہ جو ایگریکلچر والوں کے ساتھ کیا گیا، کیا ایگریکلچر میں وہ گروتھ آئے گی، کیا لوگ ان کراپس میں دوبارہ جائیں گے، کیا اس کے اندر مارجنز ہوں گے، اس سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں۔ تو اگلا سال آپ آج ہی میپ کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں 5 سال کی ڈائریکشن بھی کلیئر ہو گئی اور 1 سال کے اہداف بھی کلیئر ہو گئے، اور یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بجٹ سے پہلے کچھ مصنوعات تھوڑی بہت ہوتی ہیں کہ 9% سے 9 ہوگی، 12% پہ ہو جائے گی، اس کے علاوہ فنڈس کے وجہ سے بھی اب جب بجٹ آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بجٹ جون کے بعد مل جائے گا کہ نہیں؟ جیسے ریل اسٹیٹ پہ مختلف ٹیکسز جو ہے لگا دیے گئے، ایگزیمپشنز ختم کر دی گئی، بجلی کے حوالے سے بڑی کنفیوژن سی ہے، کچھ چیز کلیئر نہیں کیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ کس طرح سے افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، منہ کے بل کوئی نہ کوئی تو گرے گا۔ انڈسٹری پہلے گری ہوئی ہے، اور اب اگر بجٹ بھی گر جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کلیئرٹی نہ دینے کی ایک میرے حساب سے ڈس آنیسٹی ہے۔ آپ نے بہت ساری چیزوں سنی، ہم ساتھ اس کا پرنٹ موجود ہے، جہاں باتیں گول کر دی گئیں۔ اب ان گول کا مطلب کل نکلے گا، نکلے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ ایسے اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، اس پہ ایسے اس طریقے سے بات نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو ایشو ہے اس کو ڈیفر کر رہے ہیں، ڈیلیوٹ کر رہے ہیں، اور ڈیلیوٹ کر کے آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایشوز ریز نہ ہو۔ دیکھیے، ایکسپینس سائڈ پہ صرف 2 لائنیں بولی گئی اور ریونیو سائڈ پہ سارا بجٹ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کتنی منسٹریز کم ہوں گی، ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کے ہاں مانیٹائزیشن کی ایک پالیسی آئی تھی جس کے مطابق ان کو گاڑیوں کے اگینسٹ مانیٹائزیشن، ان کو گاڑیوں کی اماؤنٹ دینی تھی۔ آج بیشتر آفیسرز مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں اور گاڑیاں بھی لے رہے ہیں اور فیول بھی لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ کون سے ہیڈ میں، گورنمنٹ کے کون سے ہیڈ میں کتنی کمی آئی؟ بتاتے تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ہمارے ریونیوز بڑھا دیں؟ ہم اس کو مسترد، اس کے لے آؤٹ کوئی مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اخراجات اپنی حکومت نے کوئی کم ہی نہیں کیے، اور دوسرا بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں، یہ ایگریکلچر جو ہے اس میں کوئی رول نہیں ہے اسٹیٹ کا کہ یہ بڑی ہے اور کس کی ایکسپینس پہ بڑی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ زمیندار فوت ہو گیا ہے، نقصان کر گیا ہے پچھلی 4 فصلوں میں، ایٹ دی ایکسپینس آف ایگریکلچر فارمر ہم نے گروتھ گنتے ہیں، اس کے گھروں میں فاقے ہو گئے ہیں، اس کو گروتھ نہیں کہتے۔ گروتھ تب ہوتی ہے جب اتنی کاسٹ پروڈکشن سے اوپر بیچے اور ملک کو بھی فائدہ ہو اور پروڈیوسر کو بھی فائدہ ہو۔ پروڈیوسر تو مر گیا ہے، پروڈیوسر اس وقت مر گیا ہے، اور اس کا افیکٹ ہمارے شہروں میں، تاجروں پہ، دکانوں پہ، ہر جگہ پہ اس کا افیکٹ آیا ہے۔ بے رونقی اس لیے ہے کہ زمیندار، ان دنوں میں رونق ہوتی تھی، لوگوں کے پاس پیسے، زمیندار پیسے لے کے شہر آتا تھا، نہ گندم میں پیسے بچے ہیں، چاول کے کنٹینرز واپس آ رہے ہیں، پروڈکشن ضرور اچھی ہوئی ہے، ہم اچھی پوزیشن میں تھے، لیکن ریزیڈول افیکٹ آ گیا، اور اس کے ساتھ ہماری میز میں لوگوں نے بہت نقصان کیا۔ اسی طرح ہی ہم ہر چیز میں، جب یہ نقصان 1 سال سے ہو رہے ہیں، روتے ہوئے فارمر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو ایڈ کسی کی موت پہ ہم کہیں کہ ہم نے پروڈکشن بڑھا لی ہے، اٹ از ویری سیڈ۔ حکومت کی جانب سے سولر کے حوالے سے نرمی کی گئی ہے معاملات کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ سولر کی طرف جاتے ہیں تو جو مطالبہ ہے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے، اگر وہ سولر کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا وہ فائدہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے، آپ نے سولر کی بات جو انہوں نے کہی، وہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک بات مخفی رکھی گئی کہ سولر کی جو میکرو پالیسی ہے اور جو اس کی نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ہے، اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو پالیسی آلریڈی رول آؤٹ ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ پالیسی رول آؤٹ ہوگی یا وہ دیٹ مائٹ ناٹ بی پارٹ آف بجٹ پیپر۔ تو اس لیے ہم اس کے بارے میں تو ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے معاملہ ابھی
हिकमत के लिए थोड़ी देर के लिए डेफर कर दिया, मुझे ये एहसास हो रहा है। दूसरा जो सोलर की उन्होंने बात, सिगरेट के बरामद होंगे अगर तो पहले बड़ी मछली को पकड़ें, फिर हमारी तरफ आ जाए छोटी मछली की तरफ। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का भी बड़ा जिक्र रहा पिछले दिनों में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वजीर खजाना ने भी कहा कि वो फेल हो गई स्कीम। उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, वो स्कीम क्यों फेल हुई, जबकि 40B लगी हुई थी जहां जहां ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा था, और वहां पे FBR के अहलकार भी बैठे थे, मशीनरी भी लगी हुई थी, और अरबों रुपया हमारा उसके ऊपर लगा हुआ था, FBR ने लगाया था। अगर वो स्कीम फेल हुई है तो उसकी सजा किसको मिली है, किसने दी है, किसने देनी है, ये मेरे 2-3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। उम्मीद है आप इसको हाईलाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। बजट के ऊपर ताजरों की जानिब से तबसरा किया जा रहा था और काफ़ी तफ्तीश देखी जा रही है ताजरों के अंदर, और उनका कहना है कि हैवी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादा आमदन वालों के ऊपर जो हुकूमत की तरफ से ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। और इस हवाले से ताजरों का यह भी कहना है कि एग्रीकल्चर जो है वो मुल्क की तबाह हो गई है। किसानों के पास इन दिनों में पैसा होता था, रौनक होती थी, लेकिन अब किसान जो है वो भी परेशान है। और उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए आगे खासा मुश्किल वक्त आने वाला है।